ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی نشانی، ایمان کی علامت انصار کے ساتھ محبت کرنا ہے، اور منافقت کی علامت اور منافق ہونے کی نشانی انصار کے ساتھ بغض رکھنا ہے۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے اندر انصار صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ انصار صحابہ کرام کو انصار اس لیے کہتے ہیں کہ انصار کی یہ جمع ناصر کی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ تو انصار کو انصار اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دل و جان سے مدد کی، اور ہجرت کے وقت بھی، ہجرت سے پہلے بھی انصار صحابہ کرام نے ایسی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی دین اسلام کی خاطر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہر چیز قربان کر دی۔ تو اب یعنی دین کسی کا ادھار نہیں رہنے دیتا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ رسول اسے بہت کچھ دیتے ہیں، آخرت میں تو بہت کچھ ملنے والا ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی انہیں عزتیں ملتی ہیں۔ عزتوں کے ساتھ ساتھ جو ان کی محبت ہے وہ تمام ایمان والوں کے دلوں کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انصار کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی ہے۔ جس سینے کے اندر حضور کے انصار صحابہ کی محبت نہیں ہے، حضور فرما رہے ہیں یہ تو منافقت کی نشانی ہے۔ ایسا بندہ کہ جس کے سینے میں انصار صحابہ کی محبت نہیں ہے، وہ منافق تو ہے، پکا منافق ہے، وہ مومن کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ نشانی کہ جو انصار صحابہ کے ساتھ، حضور کے غلاموں کے ساتھ محبت نہ کرے، وہ کبھی بھی با ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر کچھ چیزیں مجھے ذہن میں آئیں، ابھی آگے احادیث مبارکہ آئیں گی۔ یہ ایک پورا باب ہے انصار، حضور کے جو انصار صحابہ کرام تھے ان کی فضیلت کا ایک پورا باب امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب المناقب کے اندر قائم فرمایا ہے، کافی دنوں کے بعد آئے گا۔ تو یہاں پر ایک دو چیزیں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ انصار صحابہ کرام نے اتنی بڑی قربانیاں دی نا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو مکہ شریف سے، بیت اللہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ جب آئے نا، اس وقت جو قریش صحابہ کرام تھے، اب انہوں نے کیونکہ جب ہجرت کی تو سارا مال و متاع ہر چیز وہ مکہ میں چھوڑ کے آئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کے اندر بھائی چارہ قائم کیا۔ انصار صحابہ کو اور مہاجرین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کے ساتھ بھائی بنایا۔ اور بھائی کیسا بنایا کہ جب بھائی بنا دیا نا، انصار صحابہ کرام کی پھر محبت دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار صحابہ میں سے ایک ایک کا نام لے کر مہاجرین کا بھائی بنا دیا کہ فلاں جو ہے وہ فلاں مہاجر کا بھائی ہے، فلاں فلاں مہاجر کا بھائی ہے۔ تو جن کو بھائی بنایا نا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انصار صحابہ نے تاریخ رقم کی، خدا کی قسم، ہر چیز میں سے انہوں نے کہا جب ہمارے بھائی ہیں، ہر چیز میں سے حصہ دیا، زمین میں سے، جائیداد میں سے، مکان میں سے، ہر ایک چیز میں سے حصہ انہیں دیا مہاجرین کو۔ حتیٰ کہ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، حتیٰ کہ حضور کے انصار صحابہ نے جن کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے کر مہاجرین مکہ جو تھے ان کے نکاح میں دی۔ ایسی مثال کائنات میں کہیں نہیں ملتی۔ اتنی بڑی بڑی قربانیاں حضور کے صحابہ نے دی، انصار صحابہ نے، یعنی دین کی اتنی نصرت کی، دین کی اتنی مدد کی۔ اور انہیں انصار اس لیے کہا جاتا ہے۔ اور یہ 2 قبیلے تھے انصار، جو انصار کے 2، اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے تھے، یہ انصار صحابہ ہیں۔ مزید ان کی وضاحتیں آگے آئیں گی۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انصار کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے، اور انصار کا بغض یہ
منافق ہونے کی علامت ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بغض رکھنا یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ آج کل ایک ایسا ٹرینڈ چلا ہے کہ اگر کسی محفل کے اندر صرف صحابہ کی بات کی جائے تو کہتے ہیں جی یہ معاذ اللہ سما خارجی ہو گئے ہیں، اگر کوئی اہل بیت کا نام لے لے تو کہتے ہیں جی یہ رافضی ہو گئے ہیں۔ یعنی ایسا ایک سسٹم آ گیا۔ تو سنی وہ، ہم سنی الحمدللہ، ہم حضور کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، حضور کے اصحاب کو بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں کو بھی مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ یعنی جس بندے کی، جس مسلمان کی نسبت دین کے ساتھ ہو گئی، اللہ رسول کے ساتھ ہو گئی، ہم ان سب کو ماننے والے ہیں۔ یہ تو سنیوں کی شان ہے۔ اس لیے کہ ہاں یہ ایک علیحدہ چیز ہے، خارجی وہ نہیں ہوتا جو صحابہ سے محبت کرے، خارجی وہ ہوتا ہے، خارجی وہ ہوتا ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھے، جو صحابہ سے بغض رکھے وہ خارجی کا لفظی معنی ہوتا ہے نکلنے والا، دین سے نکل گیا ہے وہ۔ یہ آج کی اصطلاح نہیں ہے خارجیوں کی، یہ حضور کے صحابہ سے چلی ہے، تابعین تبع تابعین سے چلی ہے۔ ان لوگوں کو خارجی کہا جایا کرتا تھا جو حضور کے صحابہ سے بغض رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا، اے لوگو میرے بعد میں تمہیں یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں، میرے بعد میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، میرے صحابہ پر طعن و تشنیع نہ کرنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا، اور فرمایا کہ میرے صحابہ، جس نے میرے صحابہ کے ساتھ محبت کی اس نے میری وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے محبت کی۔ یعنی جس نے میرے صحابہ سے محبت کی گویا کہ وہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا فرمایا اس نے میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا، گویا کہ وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کو دل و دماغ کے اندر جگا دیں۔ اور آج کل ایسے لوگ بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں جو بات بات میں حضور کے صحابہ پر، خصوصاً حضرت اماں عائشہ پر بھی طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ پر بھی طعن و تشنیع کرتے ہیں، حضرت ابو سفیان پر بھی طعن و تشنیع کرتے ہیں، دیگر اور صحابہ پر بھی طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ یہاں تک اہل تشیع جو ہیں شیعہ، یہ حضرت صدیق اور حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دیگر تقریباً سارے صحابہ کو وہ کافر مانتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، ہماری اولاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا ہو، ہمارا بیٹھنا ہو، ہمارا سسٹم ایسا ہو کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم اٹھیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے تو پھر ان لوگوں کا اثر ہمارے اوپر آئے گا۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، خصوصاً شیعہ حضرات سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو دور رکھیں، صرف دور نہیں بہت زیادہ دور رکھیں۔ ان کے عقائد بہت گندے عقائد ہیں۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ تہمتیں لگاتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کے اندر اللہ ان کی برات کا اعلان فرما رہا ہے۔ مومنین کی ماں ہیں، ایمان والوں کی ماں ہیں، لیکن آج کل اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی، تمام صحابہ کی محبت اپنی اولاد کو سکھائیں اور اپنے آپ اپنے سینے کے اندر راسخ رکھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت ہے۔ یہ صحابہ کے ساتھ محبت کرنا حضور کے ساتھ محبت کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ محبت کرنا یہ حضور ہی کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے انصار صحابہ سے محبت کی یہ ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی ہے، جس نے بغض رکھا یہ منافق کی علامت ہے۔ اور یہ بخاری شریف ہی کی حدیث پاک ہے۔ شیعہ اس
بخاری کا بار بار حوالہ دیتے ہیں. اس لیے یہ چیزیں میں بار بار اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھیں، کبھی کسی سے ایسی بات ہو جائے تو انہیں بتائیں کہ بخاری کی یہ روایت بھی موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر کچھ لوگوں نے حضرت صدیق اکبر پر اعتراض کیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ آپ غصے میں آ گئے اور فرمایا کیا تم میرے لیے میرے صدیق کو چھوڑ نہیں سکتے؟ یہاں تک میرا، یعنی یہ الفاظ ہیں حدیث پاک، کیا تم میرے لیے صدیق اکبر کو چھوڑ نہیں سکتے؟ یعنی انہیں برا بھلا کہنا نہیں چھوڑ سکتے، کم از کم مجھے دیکھ لو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے میں یہ الفاظ کہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہیں کوئی چیز ایسی نظر آتی بھی ہے بالفرض کہ جو تمہیں اچھی نہیں لگتی، تو کم از کم میرے لیے دیکھ لو کہ میرے وہ سسر ہیں، دین اسلام کے اندر سب سے پہلے جوانوں میں سے ایمان لانے والے صدیق اکبر ہیں، کم از کم میرا ہی حیا کر لو. اچھا سسر کون ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر ویسے بھی سسر کو باپ کا درجہ دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مزار کے اندر تو اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے. تو آج لوگ ان پر طعن و تشنیع کریں. وہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا شعر ہے نا کہ نام آنے سے صدیق و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. ہے کہ جب جیسے ہی زبان پر نام آئے صدیق و عمر کا تو بگڑ جاتا ہے، تجھے تکلیف شروع ہونا ہو جاتی ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق و عمر کو اپنے پہلوؤں میں سلایا ہوا جگہ دی ہوئی ہے. کچھ تو شرم کرو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قریب قبر کے اندر بھی جگہ دے دی. تو آج لوگ کہیں کہ نہیں وہ ایسے تھے یہ ایسے تھے، ہمیں کیا پتا، ہم نے دین کے لیے قربانی ہی کیا دی ہے. تو بہرحال حضور کے صحابہ کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بغض رکھنا یہ منافق ہونے کی علامت ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر فرمان موجود ہے. اس کے علاوہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال و مواقع القطر یفر بدینہ من الفتن. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب مسلمانوں کے لیے بہترین مال مسلمانوں کا جو ہوگا وہ بکریاں ہوں گی. بکریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مسلمانوں کے لیے بہترین مال ہے. کیوں فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ فتنوں کی وجہ سے وہ ایمان نہیں بچا پائیں گے. تو جو ایمان بچانا پائیں گے اور ایمان بچانا چاہیں گے وہ شعف الجبال پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چلے جائیں گے بکریاں لے کر. بکریاں لے کر چند بکریاں لیں گے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جائیں گے، ان کے ذریعے ان کا دودھ بھی پئیں گے، ان کا گوشت بھی کھائیں گے، اور ان کے ذریعے اپنے ایمان کی حفاظت پہاڑیوں کے اوپر رہ کر کریں گے، فتنوں سے علیحدہ ہو جائیں گے. اور بخاری ہی کی ایک اور روایت ہے، آگے آئے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا. طرح طرح کے فتنے ہوں گے معاشرے کے اندر، زمانے کے اندر عجیب عجیب سے فتنے ہوں گے. آج ہم دیکھیں ہمارے زمانے کے اندر ایسے ایسے فتنے جو ہمارے یہ بزرگ بیٹھے ہیں، اگر کچھ عرصہ پیچھے پوچھیں ان سے تو یہ بتائیں گے جی سیدھا سادہ ماحول ہوتا تھا، سیدھے سادے مسلمان ہوتے تھے. لیکن آج ایسی چیزیں ہمارے سامنے لائی جاتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. ایسے ایسے فرقے آ گئے، ایسے ایسے مذہبی اسکالر آ گئے کہ جنہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے، جنہوں نے ایسی چیزیں دین کے اندر لا کر لوگوں کے سامنے رکھی کہ آج کل کی ہماری جو نوجوان نسل ہے کہ ان کے پیچھے دوڑنے لگ جاتی ہے. ایک وجہ تو یہ بھی ہے، ایک ہمارا بھی قصور ہے اس میں
کہ ہم نے اپنی اولاد کو، نوجوان نسل کو ہم نے دین نہیں سکھایا، ہم نے قرآن اور حدیث نہیں سکھایا. ہماری مسجد کے اندر ہماری محفل میلاد پر یا ہماری کسی بھی محفل پر ایک وہ شخص تقریر کر کے جاتا ہے جو جاہل ہوتا ہے، اور اس نے کیا سنانی ہے؟ آ کر وہی پرانے واقعات، رٹے رٹائے پرانے اشعار جو ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، وہ ہمیں سنا کر چلا گیا. کانوں پر ہاتھ رکھ کر سن لگائی اس نے، ہم خوش ہو گئے، جی ماشاءاللہ جی بڑی اس کی آواز ہے، جی بہت آواز ہے اس کی. تو جب ایسے لوگوں کو ہم منبر رسول پر بٹھائیں گے، منبر رسول کے حقدار دین کے علماء ہیں، یہ گویے نہیں ہیں. یہ تو قیامت کی نشانی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا، ایسا وقت کہ اس وقت لوگ مصلی کے اوپر اس بندے کو کھڑا کریں گے کہ جس کی آواز اچھی ہوگی، اسے وہ قرآن نہیں سننا چاہیں گے بلکہ صرف اسے نغمہ سننا چاہتے ہیں، ان کی سر سننا چاہتے ہیں، ان کا کوئی مقصد دین سیکھنے کا نہیں ہے. آگے ہمیشہ اس کو کریں گے کہ جو گویے ہوں گے، جو گویے ہوں گے، گانا گا رہے ہوں گے، یعنی گانے کی طرز پر قرآن پڑھیں گے، نعتیں پڑھیں گے، اشعار پڑھیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگوں کو لوگ آگے کریں گے. اور ساتھ ہی یہ فرمایا، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں دین کی سمجھ ذرا بھی نہیں ہوگی، دین کی انہیں ذرا بھی سمجھ نہیں ہوگی، انہیں آگے کیا جائے گا صرف اس کی آواز سننے کے لیے. تو آج دیکھ لیں، تو جب ایسا ماحول پیدا ہوگا تو پھر نجدی اٹھیں گے نا، مرزا پلمبر جیسے بھی لوگ اٹھیں گے پھر. تو وہ اب حالانکہ عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے، وہ جب قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوتا ہے، آیت بھی غلط پڑھ رہا ہوتا ہے، اسے قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، ترجمہ بھی غلط کر رہا ہوتا ہے. حدیث پڑھتا ہے تو وہ بھی عبارت بھی غلط ہوتی ہے، ترجمہ بھی اس کا غلط ہوتا ہے. اس طرح کے اور کتنے فتنے ہیں، غامدی ہے، فرحت ہاشمی ہے، اس طرح کے اور کئی فتنے جو آج کل میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بڑے پھیلے ہوئے ہیں. لیکن ہماری نوجوان نسل دھڑ دھڑ دیکھے جا رہی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ ہماری نوجوان نسل زیادہ اس طرف کیوں راغب ہے، کیوں جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نئی نسل کو قرآن حدیث سکھایا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنی نئی نسل کو قرآن و حدیث کے قریب کیا ہی نہیں ہے. فطرتی طور پر ہر مسلمان کے اندر دین سیکھنے کا جذبہ ہے، کوئی بھی مسلمان ہے اس کے اندر یہ جذبہ ہے کہ کاش کہ میں دین سیکھ لوں. جیسے ہی کوئی بندہ کہے گا یہ قرآن اور حدیث ہے تو ہر مسلمان قرآن حدیث کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو اب جب پلمبر نے یہ کہا کہ یہ حدیث ہے جی، یہ قرآن ہے جی، اب عام بندوں کو تو پتہ نہیں ہے لیکن اس نے نام لیا قرآن اور حدیث کا، تو اس لیے نوجوان ہمارے دھڑ دھڑ وہاں پہنچے، انہیں ان کے فالوور بن گئے سننے کے لیے، بلکہ ان پر جان نچھاور کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے کہ جی دین تو اسی نے آ کر سکھایا ہے. اس لیے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ایسے شخص سے اپنے آپ کو، اپنی محفل کو بچائیں. یہ قیامت کی نشانی اور حرام. یعنی اگر ایسا شخص ہماری مجلس کے اندر، ہماری کسی محفل کے اندر تقریر کر کے جاتا ہے، چاہے وہ 40ویں کا ختم ہو، چاوتے کا ختم ہو، یا محفل میلاد ہو، جس نے دین نہیں سیکھا ہوا، صرف وہ اپنی آواز کی وجہ سے، اشعار پڑھنے کی وجہ سے مشہور و معروف ہے، ایسے شخص کی تقریر سننا بھی حرام ہے. اپنی طرف سے نہیں کہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فتاوی رضویہ کے اندر فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے 25 علوم ہیں جو درس نظامی کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، جس نے وہ 25 علوم نہیں پڑھے ہوئے، 25 علوم جس نے نہیں پڑھے ہوئے، وہ تقریر یا درس و بیان نہیں کر سکتا. اس کے لیے درس و بیان کرنا بھی حرام ہے، اس کا درس و بیان سننا بھی حرام ہے. آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ آج ہمارا عالمیہ تو یہ ہمارے خصوصاً اہل سنت و جماعت، ہم اس لیے پیچھے جا رہے ہیں کہ ہمارے اسٹیجوں پر علماء نیچے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں اور گویے منبر رسول پر بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا یہ بات پہلے بھی کہی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کو یہ باتیں کڑوی لگیں، لیکن یہ میں باتیں جو احادیث سنا رہا ہوں، میں ان کا بالکل ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، ایک ایک لفظ کا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کو ذہن میں رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ایسے فتنے آئیں گے، ایسے ایسے فتنے کہ لوگوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. ایمان بچانا مشکل ہوگا اس وقت، اس زمانے کے اندر.
تو ایمان بچانے کے لیے وہ شخص اپنا ایمان بچا لے گا جو بکریاں لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے گا. لوگوں کے اندر رہ کر اس وقت ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. اور ابھی جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے ابھی پھر چلو کچھ حالات بہتر ہیں، لیکن مزید آنے والا جو سال ہے، آنے والا جو کل ہے، ہماری اولاد کا آنے والا جو مستقبل ہے، یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے. جو آج ہم فتنے دیکھ رہے ہیں، یہ فتنے بڑھ رہے ہیں، ان فتنوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان کے لیے بکریاں بہترین مال ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے، جس گھر میں بکری ہو اس گھر میں کبھی برکت ختم نہیں ہوتی. جس گھر میں بکری ہو، گائے کے متعلق بھی اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث پاک کے اندر، بکری کے متعلق بھی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں بکری ہو برکت کبھی ختم نہیں ہوتی. جس گھر کے اندر خصوصاً سفید رنگ کا مرغا یا کوئی بھی مرغا ہو، وہ گھر بھی بابرکت ہوتا ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ہاں دیہاتوں کے اندر ویسے عام طور پر رکھی جاتی ہیں، لیکن اگر ہم اس نیت سے رکھتے ہیں کہ بکری گھر میں اس لیے پال رکھی ہے کہ ہمارے گھر سے کبھی برکت ختم نہ ہو، مرغا اس لیے پال رکھا ہے کہ کبھی برکت ختم نہ ہو، تو یہ واقعی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. یہ دونوں چیزیں بابرکت ہیں. ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں مرغے کے حوالے سے، کہ جب بھی مرغا آذان دیتا ہے، آواز نکالتا ہے نا وہ اپنی، تو ہمارے ہاں کچھ ہماری ایک رسمیں ایسی بن چکی ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر رات کو آذان دے تو یہ منحوس ہے، اسے ذبح کر دیں. یہ کئی مرتبہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. ایسی ایک ہمارے معاشرے کے اندر یہ باتیں اٹھی ہوئی ہیں کہ جی مرغے کا طریقہ یہ کہ وہ صرف صبح کو آذان دے. یہ غلط ہے. یہ ہماری کوئی بناوٹی باتیں ہیں. مرغے کا گھر میں ہونا باعث رحمت کیوں ہے، باعث برکت کیوں ہے؟ اس کی وجہ خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ مرغا چاہے گھر میں ہے، باہر گلی کوچے میں، جس جگہ پر بھی ہے، مرغا ہمیشہ آذان اس وقت دیتا ہے، آواز اس وقت نکالتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے. یہ حضور کے فرمان ہیں. اب فرشتے، اللہ کی رحمت کے فرشتے کسی وقت بھی آ سکتے ہیں زمین پر، ہمارے گھر کے اندر کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، لیکن ہم شام کو اگر وہ اذان دے رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یہ منحوس ہے جی، اسے ذبح کرو اسے. تو یہ غلط ہے، یہ بالکل بات غلط ہے. یہ بلکہ باعث برکت ہے. ہاں اس کا یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر یہ اس لیے فرمایا کہ جب بھی مرغا آذان دے اس وقت اللہ سے دعا کرو، تمہاری دعا مقبول ہوگی. کیوں؟ کہ اس وقت اللہ کی رحمت کے فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اتر رہے ہوں تو سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت تمہارے قریب ہے، جو بھی دعا کرو گے قبول ہوگی. اور ایک گدھا ہے، گدھے کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جب بھی آواز نکالتا ہے شیطان کو دیکھ کر. گدھا جب بھی ہینگتا ہے نا، اس نے شیطان کو دیکھا ہوتا، اس وقت وہ آواز نکالتا ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھیں. جب گدھے کی آواز سنیں، یہ دعائیں ہیں نا، کہ جب گدھے کی آواز سنیں اس وقت کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا ہے. کیوں؟ کہ شیطان اس وقت نازل ہو رہا ہوتا ہے. تو جب اعوذ باللہ پڑھیں گے اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، شیطان کے جادو سے، شیطان کے اثر سے محفوظ ہو جائیں گے، بچ جائیں گے. اگر اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے شیطان کا اثر ہو جائے. تو جب مرغا آذان دے، آواز نکالے، جس وقت، چاہے وہ دن کا کوئی وقت ہے، رات کا کوئی بھی وقت ہے، تو اس وقت اللہ کی رحمت کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر آذان دیتا ہے. اس لیے وہ لوگوں کو بلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے آ رہے ہیں، اپنے رب کے حضور جھک جاؤ، کچھ مانگ لو، مانگنا ہے دعا کر لو، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. لیکن ہم الٹا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو منحوس ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، انہیں ذہن کے اندر رکھیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طرح طرح کے اس وقت فتنے ہوں گے، اور فتنوں کے زمانوں کے اندر مسلمان کے لیے بہترین جو مال ہے ان کا، بہترین جو ان کی دولت ہے، جو ان کی جان کی بھی حفاظت کرے گی، ایمان کی بھی حفاظت کرے گی، وہ بکری ہے. وہ کیا ہے؟ بکریاں ہیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اور حضرت
ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون قالوا انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب ہمیں کسی شے کا حکم دیتے اعمال میں سے، تو ہمیں اس چیز کا حکم دیتے تو ہم کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی مثل نہیں ہیں، ہم آپ کی مثل نہیں ہیں۔ ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے ہر وہ چیزیں جو خلاف اولا تھی اللہ نے تو وہ معاف کر دی آپ کے لیے، پہلے ہی برات کا اعلان کر دیا، لیکن ہم آپ کی مثل نہیں ہیں، تو ہمیں آپ حکم دیں اور خود آپ اتنی محنت مشقت کیوں کرتے ہیں؟ یعنی یہ حدیث کا مفہوم ہے فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفُ الْغَضَبُ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غصے میں آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے سے غصے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی فرمایا ثم یقول ان اتقاکم وعلمکم باللہ انا، کہ میں تم میں سے زیادہ متقی اور زیادہ پرہیزگار بھی ہوں اور میں اللہ کی معرفت بھی تم سے زیادہ رکھتا ہوں، اس لیے مجھ پر زیادہ حق بنتا ہے کہ میں اپنے رب کی زیادہ عبادت کروں۔ یعنی اس حدیث کا مفہوم آسان لفظوں میں یہ ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو اعمال کا حکم دیا گیا، ہمیں تو عمل کرنا چاہیے کہ ہم آپ کی مثل نہیں ہیں، تو اللہ نے تو آپ کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو بھی جائے بالفرض، اگر ہو بھی جائے تو اللہ نے تو پہلے اعلان کر دیا کہ اللہ نے وہ معاف کر دیے ہیں، تو آپ اتنی محنت مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آدھی رات تک قیام فرمایا کرتے، حتیٰ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں سوج جایا کرتے، پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ حضور کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا رات کو قیام زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کی ہر چیزیں معاف کر دی ہیں، آپ تو اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں عبادت کر کے اللہ کا مقرب بندہ نہ بنوں؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ یعنی اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں، حالانکہ کائنات کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی شخص نہیں ہے، پوری کائنات کے اندر مخلوق کے اندر آپ سے افضل ہے ہی نہیں کوئی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ آدھی رات تک قیام کرتے، عبادت کرتے، اللہ کے حضور جھکے رہتے، اور جب کوئی سوال کرتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اور اس روایت کے جو الفاظ ہیں فرمایا کہ کیا میں اللہ کا سب سے زیادہ اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ بھی میں ہوں، اور اللہ کی معرفت بھی مجھے سب سے زیادہ ہے، یعنی جتنا میں اپنے رب کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ جو رب کو جتنا زیادہ جانتا ہے اس کی اتنی زیادہ عبادت کرے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آئے اور فرمایا کہ میں اللہ کی معرفت زیادہ رکھتا ہوں، مجھے حق زیادہ ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ اس لیے جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جیسے جتنا پہچانتے جاتے ہیں، اتنا ہی وہ اپنے رب کی عبادت بھی زیادہ کرتے ہیں، اتنا ہی اپنے رب کے حضور جھکتے بھی زیادہ ہیں۔ تو عبادت یہ بھی ذہن میں رکھیں، عبادت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لیں یا کوئی نفل پڑھ لیں، یہ یعنی صرف یہ عبادت نہیں، یہ بھی عبادت ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر عبادتیں ہیں۔ کسی کو مسکرا کے ملنا یہ بھی عبادت ہے، کسی کو مسکرا کے ملنا یہ بھی عبادت ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ بھی عبادت ہے، کسی مسلمان کی مدد کرنا یہ بھی عبادت ہے، کوئی کسی مشکل میں ہے، کسی سختی میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، اس کے پریشانی کو دور کر دینا یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی عبادت کے کئی کام ہیں، تو جو اپنے رب کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، ہر جگہ وہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
حضرت انس اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یدخل اہل الجنت الجنہ و اہل النار النار ثم یقول اللہ اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبہ من خردل من ایمان، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو جہنم سے نکالا جائے جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو حکم ہوگا نا اعمال پر فیصلہ ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب کے بعد اب دیگر جو روایات ہیں حضور کے فرامین وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حساب و کتاب ہو جانے کے کئی سو سال بعد یہ حکم ہوگا، کئی سو سال بعد یہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اب جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لیا جائے جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا، اسے جہنم سے نکال دیا جائے۔ فرمایا فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُّوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتیٰ کہ پھر نکالا جائے گا جہنم سے ان لوگوں کو جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا، حتیٰ کہ جب وہ جہنم سے نکلیں گے جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، سیاہ جیسا ایک کوئلہ ہوتا ہے نا جل کر، اس طرح ان کی حالت ہوگی جہنم سے نکالے جائیں گے۔ تو اس